بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قیام پاکستان اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ یہ اس اکیلے اللہ کی مہربانیاں ہیں، اور اللہ کے منصوبے اسی طرح عظیم الشان ہوتے ہیں۔ یہ اور بات کہ ہمارے بڑوں نے اس نعرے کا حق ادا نہ کیا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنی بڑی بات ہے، پوری کائنات کی روح ہے، بلکہ کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف پوری کائنات کو اللہ کے علاوہ رکھا جائے تو یہ کلمے والا ترازو جھک جائے گا، اتنا بھاری کلمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا، یا اللہ کوئی اپنا ایسا کلمہ بتائیے جس کے ذریعے میں آپ کو پکارا کروں۔ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کے ذریعے پکارا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو وہ کلمہ ہے یعنی کہ جو ہر مسلمان پڑھتا ہے، یعنی اس کو تو پڑھے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف میرے علاوہ ہر چیز رکھی جائے اس پوری کائنات کی، پورا ہر چیز ہر مخلوق رکھ دی جائے، یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ سارے اذکار کا جو سردار افضل ترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے جو نامردی اور کمزوری دکھائی ہے اس سے بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ کلمہ اپنا رنگ ضرور لائے گا۔ اور یہ نظام انہوں نے آزما لیا ہے پاکستانیوں نے، 70 سالہ ایک تاریخ ہے، اور اس سے پوری طرح اس نتیجے پر اب یہ پہنچ گئے ہیں۔ حالانکہ ان کو پہلے ہی اللہ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے شیطانی طریقے اختیار کیے، دوسرے قوموں سے متاثر ہو گئے اور سمجھے کہ ہم بھی اس جمہوریت کے ذریعے سب کچھ وہ کر دکھائیں گے۔ تو یہ نظام فیل ہو گیا ہے۔ جمہوریت ایک بدترین مشرکانہ نظام ہے، یاد رکھیے، بدترین ورسٹ سسٹم آف یہ ڈیموکریسی، یہ ورسٹ سسٹم آف یہ گورنمنٹ ہے، اور اس سسٹم کے اندر کوئی انصاف نہیں ہو سکتا، کسی ظالم کو نہیں پکڑا جا سکتا، کوئی خیر نہیں آ سکتی اس شیطانی سسٹم کے اندر۔ لہٰذا اب آہستہ آہستہ لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور ایک وقت آئے گا کہ سب سے پہلے پاکستان سے شرک کا خاتمہ ہوگا۔ یہ صحیح معنوں میں پاکستان بنے گا۔ یہ نام بڑا مبارک ہے، پاکستان، پاک سرزمین، اور جب ایک شرک کا کونا بھی اس کے اندر ہوگا، قطرہ بھی اس کے اندر ہوگا تو پاک نہیں ہو سکتا اور ناپاک رہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان صحیح معنوں میں نیا پاکستان بنے گا، مدینہ کی ریاست بنے گی۔ اللہ تعالیٰ جن سے کام لینا وہ لے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اور پھر پوری زمین کو انشاءاللہ پاکستان بنایا جائے گا، یعنی پوری زمین سے شرک کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ اس نبی کی بات ہے جو بالکل صادق ہے اور مصدوق ہے، اور پیشن گوئی ہے کہ اس زمین کے اوپر ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک کافر مشرک اس کے پیٹھ کے اوپر نہیں ہوگا، سارے کے سارے مسلمان ہوں گے۔ 7 سال تک یہ دور رہے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہے مسلمانوں کو، یہ ایسے خود نہیں ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو شرک کے خلاف مہم ہے، اور یہ میں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے، اور بھی کتنے بھائی ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ تو اس سلسلے میں میں نے یہ 3-4 ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں۔ ویسے تو میرے سارے ویڈیوز جتنے ہیں آپ دیکھیں کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر ہیں، اور خاص کر شرک کی نشاندہی کے اوپر ہیں۔ ہر اینگل سے شرک کا کلا کما کیا جا رہا ہے، اور ایمان سے روشناس کرایا جا رہا ہے، ایمان خالص، توحید خالص، کیونکہ آج کل ان کی توحید کے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک نعمت کے طور پر دی تھی، شیطان نے شرک کے انجیکشن ان کو دیے ہیں، ان توحید والوں کے اندر بھی، اور جو وہابی ٹائپ لوگ کہلائے جاتے ہیں ان کے اندر بھی شرک آ گیا ہے۔ پرابلم یہ ہوئی ہے سب سے بڑی، لہذا مکمل طور پر یہ بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر یہ مریض نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو لہذا شرک کے ایک ایک نظریے کے اوپر، فلسفے کے اوپر چوٹ لگائی جائے گی۔ تو اس سے پہلے میں نے اپنے ایک ویڈیو کے اندر بریلویوں اور دیوبندیوں کے شرک کا ذکر کیا تھا، ان کے اندر جو تھی،
اور پھر دوسرے ویڈیو کے اندر تبلیغی جماعت والے بھائیوں کے شرک کا میں نے نشاندہی کی ہے۔ ان سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ للہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، غصے میں آنے کی ضرورت ہے، یہ جذباتی کیفیت ہیں، غور کرو جو میں نے دلائل دیے ہیں اس کے اوپر غور کرو۔ اور اس ویڈیو کے اندر میں یہ جو اہل حدیث مسلک ہے یا سلفی لوگ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ادھر گلف میں اور پاکستان میں اور انڈیا میں یہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ 3 موٹے موٹے شرک موجود ہیں۔ سماع موتا کا شرک ان کے اندر ہے، حیات النبی فی القبر کا شرک ان کے اندر موجود ہے، تعویذ گنڈے کا شرک ان کے اندر موجود ہے، باقی یہ جمہوریت کے شرک کے اندر بھی ان کی اکثریت ہے وہ مبتلا ہے۔ تو لہٰذا آج ان کے اس شرک کی نشاندہی ان کی کتابوں کے حوالے سے کی جائے گی اور ان کے اکابرین کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ اس سے بچو۔ آپ کا تعلق اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ہونا چاہیے، اور ان کے عقیدے کے خلاف جن کے عقیدے آپ کے سامنے آ جائیں پھر وہ آپ کے نہیں ہیں بھائی۔ یہی آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ کے دل میں اللہ کا وقار زیادہ ہے یا اپنے اکابرین کا وقار زیادہ ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں یہ سنیے، یہ دیکھیے، یہ بہت بڑے عالم ہیں دیوبندیوں کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تسکین الصدور، اور دوسری ایک کتاب ہے کتاب الصلاۃ، عربی جو یہ قاہرہ سے ہوئی ہے، طبع ہوئی ہے، اس کے صفحہ 45 کے اوپر، اور تسکین الصدور صفحہ 65 کے اوپر یہ سرفراز خان صفدر نے کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر یہ سارے عقیدے انہوں نے دیے ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ تو یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں احمد ابن حنبل کا، کہ دیکھو احمد بن حنبل یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حوض کوثر، شفاعت، منکر نکیر، عذاب قبر، ملک الموت کے ارواح کو قبض کرنے، پھر ارواح کو ان قبروں میں جسموں کی طرف لوٹائے جانے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان، انہوں نے خود ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایمان لاؤ کہ جب انسان مرتا ہے تو ملک الموت روح قبض کر کے اوپر لے جاتے ہیں، پھر انہی قبروں کے اندر، ان جسموں کے اندر ایمان لاؤ کہ لوٹتی ہے دوسرے دن سوال و جواب کے لیے۔ اور اللہ کی کتاب کہتی ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو دوسرے دن یا اسی دن، کیا فرشتے انتظار کرتے رہتے ہیں؟ کتنے ہمارے فوجی بھائی وہاں سیاچین میں مرتے ہیں، 6 مہینے بعد لاش وہاں سے لائی جاتی ہے، کیا فرشتے انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کا نظام اتنا کمزور نظام ہے، اللہ کا نظام اتنا مضبوط نظام ہے کہ روح قبض ہونے کے ساتھ ہی فرشتے جان لے کے جاتے ہیں اوپر برزخ میں، اور وہاں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ قبر ہے، وہاں سوال جواب ہوتے ہیں۔ اس قبر کے اندر یہ لاشا گلتا ہے، سڑتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا اور صحیح حدیث کا عقیدہ ہے۔ لیکن احمد ابن حنبل صاحب نے اس کا انکار کیا ہے قرآنی عقیدے کا، اور یہ مشرکانہ عقیدہ اس امت کو دیا ہے قبروں کے اندر روح واپسی کا، یہ موجد بنے گویا اس عقیدے کو انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ پھر اسی راستے پر چلے ہیں ان کے امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ان سب نے اس عقیدے کو صرف اسی وجہ سے اپنایا ہے کیونکہ احمد بن حنبل صاحب کا یہی عقیدہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں جو برصغیر میں، اچھا پہلے میں ابن تیمیہ صاحب کے عقیدہ بھی آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ یہ اپنی کتاب کے اندر اس کا سرفراز صاحب نے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ صاحب کا عقیدہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ مشہور اور مستفیض احادیث سے ثابت ہے کہ مردہ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے اعمال کو جانتا ہے جو ان کو دنیا میں پیش آتے ہیں، اور یہ حالات اس پر پیش کیے جاتے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور جو کچھ اس کے پاس کیا جاتا ہے اس کو جانتا بھی ہے۔ کتنا بڑا الزام، کتنا بڑا الزام! لوگ تو اس کو پڑھ کے سمجھیں گے کتنے بڑے عالم جب بتا رہے ہیں، شاید حدیث میں ہو بھی، جھوٹی روایتوں، منکر روایتوں سے انہوں نے یہ چیزیں لی ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر، بخاری کی روایت کے اندر آ گیا کل ابن آدم یاکل التراب، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، مردہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے۔ یہ فتویٰ دیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فقہ کے اندر، حالانکہ یہ چیز لے کے آگے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، اور اگر وہ کارروائی اچھی ہو تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ بری ہو تو اس سے رنج پہنچتا ہے اس کو، اور مردوں کی روحیں اعتماد بھی کرتی ہیں، لیکن صرف اعلیٰ روحیں ادنا کی طرف نازل ہوتی ہیں، اس کے برعکس نہیں۔ بتائیے، وہاں بھی اجتماع ہو رہے ہیں روحوں کے۔ یہ قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، شرک کی یہ انجیکشن ہیں جو امت کو دیے گئے ہیں۔ پھر دیکھیے عبد الوہاب نجدی صاحب، جن کو عام طور پر لوگ وہابی ٹائپ کہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کا بھی یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں ان کو سوال کیا گیا، ان کی اسی تسکین الصدور کے اندر سرفراز خان صفدر صاحب نے ان کی کتاب
اتحاف انبلا صفحہ 415 طبع کانپور، یہ وہاں کی کتاب کا ان کا حوالہ دیا ہے۔ یہی مسئلہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، تو عبدالوہاب نجدی صاحب جواب دیتے ہیں کہ جس چیز کا ہم اعتقاد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مطلقاً ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات دائمی سے متصف ہیں، جو شہداء کی حیات سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ حیات دائمی اس قبر میں، حالانکہ سارے شہداء جنت میں زندہ ہیں، نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں زندہ ہیں، لیکن عبدالوہاب نجدی صاحب کہتے ہیں کہ اسی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ اور کیوں نہ کہیں جب کہ ان کے بڑے اکابرین ابن تیمیہ، ابن قیم، احمد بن حنبل جب وہ یہی عقیدہ رکھتے تو عبدالوہاب نجدی صاحب کیوں نہ رکھتے؟ اور کہتے ہیں جس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ شہداء سے افضل ہیں، اور جو شخص آپ پر عند القبر سلام کہتا ہے آپ اس کو سنتے ہیں، آپ اس کو سنتے ہیں، تو کیوں نہ قوال جا کر گائیں تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، اور وہاں جا کے روتے ہیں دوتے ہیں کہ چلو ہم نہیں نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا عقیدہ مشرکانہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں اے نبی ہماری اوپر پہنچاؤ، کوئی براہ راست مانگتے ہیں، کوئی اللہ کی طرف کہتے ہیں۔ تو یہی تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، کہتے تھے ہا لا شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ تو بالکل وہی عقیدہ ان کا بن گیا مسلمانوں کا۔ پھر میاں نذیر صاحب، جو میاں نذیر دہلوی، یہ مسلک اہل حدیث کے گویا بر صغیر میں بانی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان سے جب یہ پوچھا گیا اسی عقیدے کے بارے میں، تو انہوں نے دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اور یہ قول بھی بالکل غلط ہے کہ روح مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب گھروں اور مقاموں میں گشت اور دورہ کرتی ہے، اس لیے مشکات باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن مسعود سے مرفوع روایت ہے کہ ان للہ و ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ یہ نسائی کی ایک روایت انہوں نے پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر تعینات کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، جو کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اس درود سلام کو میرے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ سے مرفوع یہ لفظ آئے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائن عن قبری ابلغتہ، یہ بیکی کی ایک روایت لائے ہیں، یعنی جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سن لیتا ہوں، اور جو کوئی شخص دور کا رہنے والا میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بتائیے، غور کیجئے، قرآن فرماتا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، وَيُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تمام کے تمام جو اعمال ہیں وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، ہمارے روزے ہوں، حج اور عمرے ہوں، نمازیں ہوں، دعائیں ہوں، سب یہ فرشتے جو لکھتے ہیں، جو لفظ ہم منہ سے نکالتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، آپ غور کیجئے ہم تو مخاطب ہی اللہ کو کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے مالک صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی بھیج، ان کے اوپر برکتیں بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھیجی اور آل ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھیجی۔ تو بتائیے فرشتے ہمارے اعمال لے کے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں یا نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں؟ تو اگر نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاتے ہیں تو پھر دو اللہ ہو گئے؟ نہیں میرے بھائیو، نہیں، یہ ایک دونوں جھوٹی روایتیں ہیں، منکر روایتیں ہیں، ان کے اوپر محدثین نے جرح کی ہے، اور آپ ان کی پوری تحقیق کر سکتے ہیں، یہ جھوٹی روایتیں ہیں۔ اور سچی روایت کے اندر دیکھیے بخاری کی صحیح روایت پوری سارے علماء جانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پیر اور جمعرات کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو آپ غور کیجیے نبی علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا کہ میرے اعمال بھی اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے مطلب یہی شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، یہ بھی بالکل حوالے کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ جو دوسرے ان کے نواب صدیق الحسن خان کو اہل حدیث ہیں، یہ بھی مردوں کے سننے کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ تمام مردے مومن ہوں یا کافر، حصول علم، شعور اور ادراک اور سماع اور عرض اعمال اور زیارت کرنے والے کے اسلام کے جواب لوٹانے میں برابر اور یکساں ہیں۔ ان امور کی تخصیص محض انبیاء علیہ السلام اور صلاح کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی کتاب ہے دلیل الطالب صفحہ 840 بحوالہ سماع موتا، مصنف سرفراز خان صفدری، ان کے حوالے سے ان کی اصلی کتاب کا بھی انہوں نے اس کے اندر حوالہ دیا ہے۔
تو یہ دیکھیے پھر اہل حدیثوں کے بڑی عالم ہے چوٹی کے وحید الزمان، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گویا اس معاملے میں الزام لگاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ اہل حدیث کے پیشوا حافظ ابن قیم نے صراحتاً سماع موتا کو ثابت کیا ہے اور بے شمار حدیثوں سے سماع موتا کو ثابت کیا ہے۔ اللہ فرمائے انک لا تسمع الموتیٰ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور یہ وحید الزمان صاحب کہتے ہیں کہ ابن قیم نے سماع موتا کو ثابت کر دیا ہے۔ بتاؤ، اللہ کے قرآن کو جھٹلا کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ جس طرح خادم رضوی اور اعلیٰ حضرت نے غیر اللہ کو پکارنے کو ثابت کر دیا، نظر و نیازوں کو ثابت کر دیا، اس طرح انہوں نے سماع موتا کو ثابت کر دیا۔ سارے اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کے خلاف یہ عقیدے انہوں نے رکھے ہیں۔ تو یہ اس انداز سے ان کے حوالے ہیں۔ پھر بدیع الدین راشدی جو پیر جنٹا صاحب ہیں، ان کا بھی عقیدہ آپ کے سامنے یہ دیکھیے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی روح جو ہوتی ہے جسم میں لٹائی جاتی ہے، وہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، اور اس میں سے اور کافر کی روح سے اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں۔ بس یہ روایت خارج عن محل نزاع ہے، کیونکہ زندہ کے سننے میں اختلاف نہیں ہے، بحث اس میں ہے کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں، اس کے ساتھ اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ توحید خالص صفحہ نمبر 616۔ تو اندازہ لگائیے، یہ کہتے ہیں سارے مردے سنتے ہیں۔ تو اس انداز سے ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مشرکانہ عقیدے ہیں۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کرو گے، شرک سے پاک نہیں کرو گے اپنے ایمان عقیدے کو، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دل لائے کہ اس شرک سے لوگوں کو یعنی اس کو پہچانیں، اس سے توبہ کریں، کیونکہ شرک کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال برباد، سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس کی موت آئی اور شیء اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، آگ میں داخل ہو گیا۔ یہ نظر و نیازیں 11ویں 12ویں کنڈے، سجدہ تعظیمی اور پکارو یار سو، یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ شیء شرک کر کے اگر آپ گئے اللہ کے پاس تو اس کے بعد داخل ہو گئے آگ کے اندر۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، کہ میری بات نہیں ہے، بات ہے یقین کی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔